یہ 10,000 سال سے ان لاک ہوا ہے ہمارا دماغ کا یہ حصہ، اور آپ دیکھیے کہ ہر دن اس کی مدد سے انسانوں نے اپنی زندگی کو کتنا شاندار بنایا ہے۔ اور خاص طور پر پچھلے 50 سال میں اگر آپ دیکھیں تو یہ سپیڈ خاصی تیز ہو گئی ہے۔ ان کا مقابلہ پچھلے 500 سال سے آپ کریں تو آپ کو بہت حیرت ہوگی کہ پچھلے 500 سال میں کچھ خاص نہیں ہوا، لیکن پچھلے 50 سال میں بہت کچھ خاص ہوا دنیا میں۔ اور خاص طور پر پھر 25 سال میں جب یہ موبائل فون اور پھر سمارٹ فون اور پھر انٹرنیٹ اور ان چیزوں کا جب دورہ ہوا، کنیکٹیویٹی بڑھ گئی ہے، کنیکٹیویٹی۔ اب رابطے بہت آسان ہیں۔ پہلے بہت سارے لوگوں کو آپ مل نہیں سکتے تھے، اب آپ ان سے مل سکتے ہیں اور آپ آسانی سے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے جو ہیں ایکسیس میں آ گئے ہیں، اپرچونٹیز بڑھ گئی ہیں۔ ہر بندہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی تیزی سے کچھ کرنا چاہتا ہے، اس سے پھر ٹینشن بھی جنم لیتی ہے، تپش جنم لیتی ہے، اور انسان تپش سے گھبراتا ہے۔ امیبا میں اور انسان میں ایک عادت یکساں ہے۔ امیبا ایک سنگل سیل اینیمل کو کہتے ہیں، سنگل سیل۔ امیبا کا نام سنا ہوگا آپ نے، سنگل سیل مائکرو آرگنزم ہے، اور اگر آپ اسے رکھ دیں کسی سلائیڈ کے اوپر اور ایک طرف ہیٹ ہو تو وہ ہیٹ سے اوے رول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انسانوں کا بھی ایسا ہی ہے، دے رن اوے فرام ہیٹ۔ جہاں تپش آتی ہے، جہاں اسٹریس آتی ہے، وہ وہاں سے دور جانا چاہتے ہیں۔ اور ایک چیز اس کے علاوہ بھی ہوتی ہے جسے ہم رن ٹو کہتے ہیں۔ اس کا پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ رن ٹو۔ جس طرح بندہ رن اوے کرنا چاہتا ہے کسی تپش سے، کسی سٹریس سے، تو رن ٹو کیسے ہوتا ہے؟ جی؟ کس چیز کے؟ پلیئر کے، پلیئر کے، یا پرسیپشن ہو، کمفرٹ کا، کوئی فائدے کا، کوئی شابش کا، کوئی محبت کا۔ یہ جو کانسیپٹ ہوتا ہے، لوگ ملک چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو اس کے پیچھے رن اوے اور رن ٹو کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ کچھ رن اوے، کچھ رن ٹو۔ آگے سے آپ کو پل آ رہی ہوتی ہے، پیچھے سے آپ کو پش مل رہی ہوتی ہے، اور آپ ایسی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں جو آپ کے گھر سے ہزاروں میل دور ہیں، اور آپ اپنے ملک کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے خاندانوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے دوستوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ چلے جاتے ہیں کیونکہ آج آپ کو یہ سوٹ کرتا ہے۔ پر جس بندے کو آج یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ UK یا امریکہ چلا جائے، کیا وہ کبھی سوچتا ہے کہ یہ چیز مجھے 10 سال کے بعد سوٹ کرے گی کہ نہیں؟ تو انسان کے لیے سب سے زیادہ چیز جو موٹیویٹنگ ہے وہ ہے ہیئر اینڈ ناؤ، ٹھیک؟ اور ہم اپنے پیشنٹس کو اکثر بتاتے رہتے ہیں کہ ہیئر اینڈ ناؤ میں کچھ ڈیفیکلٹیز ہیں، لیکن آگے چل کے آپ کی زندگی میں بہت خوبصورتی اور بہت بہتری آ سکتی ہے، ریکوری آ سکتی ہے، آپ کا کھویا ہوا سامان آپ کو واپس مل سکتا ہے۔ پر عام طور پر بندہ کہتا ہے ہیئر اینڈ ناؤ میں کیا ہے؟ ہیئر اینڈ ناؤ میں مریض کو کچھ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں اپنے فیملی ممبر سے، کیونکہ فیملی ممبرز کو عادت پڑی ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لینا ہے، اور پیشنٹ بھی کہتے ہیں لے لو، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، بس سو فار ایز میں نشہ اگر کر سکتا ہوں اس کی گنجائش آپ چھوڑتے ہیں تو پھر جو کہنا ہے کہہ لو، کوئی چتر پولا بھی کرنا ہے تو کر لو۔ کیونکہ نشہ جو ہے وہ اس کو وہ ٹیوننگ اس کی ہو گئی ہوتی ہے کافی زیادہ۔